نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون و خیر خطائین التوابون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے اور انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، چاہے دنیا والے جو مرضی کہتے پھریں، اور چاہے دنیا والے اس کو جنتی کہیں، چاہے اس کو دنیا والے جہنمی کہیں، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا، دنیا چاہے اس کو برا بھی کہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے۔ 8 جولائی کو ایک واقعہ پیش آیا، حمیرہ اصغر اداکارہ کے جو ہے جس کی لاش ملی ہے ایک فلائٹ سے۔ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آیا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جیسے آپ نے محاورہ بھی سنا ہوگا کہ نفرت جو ہے نا، نفرت وہ انسان سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ انسانوں کے گناہوں سے ہونی چاہیے، انسان کے فعل سے ہونی چاہیے۔ اگر انسان کا فعل برا ہے تب یعنی انسان کے کرتوتوں سے نفرت ہے، انسان سے نفرت نہیں ہے۔ انسان تو قابل رحم ہے، قابل محبت ہے۔ دیکھیں اگر بچے کو کینسر ہو جائے، ایک بچہ ہے، بیٹا ہے، اس کو کینسر ہو گیا یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہو گیا، اب ماں جو ہے اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ ماں کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کیسے ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی اسی طرح اداکارہ ہے، اسی طرح کوئی گناہگار ہے، اسی طرح کوئی غلط چیزوں میں مبتلا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں سے نفرت نہ کریں بلکہ ہمیں ان کے فعل سے جو برے افعال ہیں ان سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ اگر ان لوگوں سے نفرت کریں گے تو کبھی بھی ہم جو ہے ان کی اصلاح نہیں کر سکیں گے، اور اگر ہم ان کے افعال سے نفرت ہوگی کہ کسی طرح ان کا فعل چھوٹ جائے، یہ برائی کے اندر مبتلا ہے، اس برائی سے نکل آئے، تو پھر جو ہے ہم ان کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ گناہگار سے نفرت نہ ہو، گناہ والے کام سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم کسی کی جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، جنت اور جہنم میں ڈالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو جنت میں ڈال دیں اور اسی طرح کسی کو جہنم میں ڈال دیں۔ نیک جس نے ساری زندگی نیکی کی ہے اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال سکتے ہیں، اور اسی طرح جس نے ساری زندگی گناہ کی ہے، ہو سکتا ہے اس نے آخر میں توبہ کر لی ہو، اللہ کو راضی کر لیا ہو، اللہ اس کو جنت میں ڈال دیں۔ آج کل لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی فلاں اداکارہ کا بھی حال یہ ہوگا، وہ اب جو ہے مر کر جہنم میں چلی گئی ہے، اور اسی طرح وہ دنیا سے گئی ہے، اس کی بری حالت میں موت آئی ہے، اور اسی طرح اس کا اب آخرت میں یہ حشر ہو رہا ہوگا۔ تو ہمیں کسی بھی مرنے والے کے بارے میں اس طرح کے کلمات نہیں کہنے چاہیے، اگرچہ وہ گناہ گار کیوں نہ ہو۔ ہم حمیرہ اصغر کے بارے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ جی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نیک آدمی تھا اللہ والا، اور اسی طرح جو ہے فرمایا اس کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے۔ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی، اب وہ بلی کی دیکھ بھال نہیں کرتا تھا، اس کو کھانا پینا ٹائم پر نہیں دیتا تھا، اس کو بھوکا رکھتا تھا۔ اللہ کو یہ عمل اس کا اتنا ناپسندیدہ لگا، اللہ اس کو اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ نے ایک فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی، فاحشہ عورت تھی، اور اسی طرح جو ہے اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی کتے کو پانی پلانے پر بخشش فرما دی۔ اب ہمیں چاہیے کسی کے بارے میں برے الفاظ نہ کہیں، مرنے والے کے بارے میں تو ویسے ہی کوئی الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ ہے جی، یہاں تو دنیا کے اندر ہر بندہ جنت اور جہنم کا ٹکٹ لے کر بیٹھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں جہنم میں چلے گی، فلاں جہنم میں چلی گئی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیا پتہ کسی نے توبہ کر لی ہو، اور اسی طرح کیا پتہ مرنے سے پہلے کسی نے اللہ سے آہوزاری کر لی ہو، اپنے آنسو بہانی ہو۔ کفل کتنا بڑا گناہ گار تھا، ہر روز جو ہے نئی لڑکی لاتا، اسے زنا کرتا۔ آخر کے اندر ماجرا کیا پیش آیا؟ ایک لڑکی لایا زنا کرنے کے لیے، اس نے کہا اللہ سے ڈر، یہی بات کہنی تھی، اس نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اور اسی طرح اللہ سے معافی مانگی، اسی رات اس کی موت آ گئی، صبح اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کو علاقے سے نکال دیا، بستی سے نکال دیا تھا
کہ بدبخت ہے یا گناہگار ہے۔ آخر میں جب موت کا وقت آیا اس نے اللہ کو مخاطب کیا، اے اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، مجھے سب نے چھوڑ دیا، مجھے اب تیرا ہی آسرا ہے، تیرے علاوہ مجھے کسی کا آسرا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی آخری وقت میں دعا ایسی قبول فرمائی اور فرمایا وقت کے نبی پر وہی اتاری، فرمایا کہ لوگوں آپ خود بھی اس کا جنازہ پڑھیں اور لوگوں کے اندر بھی جنازے کا اعلان کر دیں۔ فرمایا کہ جو شخص اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ آخر میں گڑ گڑایا، اللہ نے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ تعالیٰ جو گناہ معاف کرنے پر آتے ہیں تو لوگوں سے نہیں پوچھتے کہ میں اس کے گناہ معاف کروں یا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو خاتمہ دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی بخشش فرما دی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنا سوچیں، آیا کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں یہ جنتیوں والے کر رہا ہوں، یہ جہنمیوں والے کر رہا ہوں؟ ہاں جی، میرا کردار، میرے اعمال اور میری آخرت، یہ جنتیوں میں جو اعمال کر رہا ہوں یہ میرے اعمال مجھے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں یا جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں؟ ہمارا اصغر کا جہنم کا فیصلہ یا جنت کا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، میرے اعمال جنتیوں والے ہیں جہنمیوں والے ہیں؟ ہم اپنی سوچیں، جانے والا چلا گیا اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، چاہے جتنا مرضی گناہ گار تھا اس کے لیے جو ہے اسی طرح جو ہے استغفار کریں اور اسی طرح ان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگیں، اے اللہ اگر اس کا کوئی گناہ تھا بھی اس کی بخشش فرما دے، اس کے درجات بلند فرما دے۔ جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جو لوگ زندہ ہیں اگر ان کے اندر کوئی ایسی قابل اصلاح چیز ہے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، ان کی ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔